آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سال 2021 میں ایڈمنسٹریٹو کونسل جموں کشمیر نے، جس کی سربراہی لیفٹیننٹ گورنر صاحب کر رہے تھے، انہوں نے 74 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو یہاں کے ہندوستان کی بڑی پنچایت پارلیمنٹ آف انڈیا نے پاس کیا ہے۔ اس قانون کے تحت انہوں نے ایک آرڈر نکالا جو کہ اربن کے تحت آنے والے سارے سول کے محکموں کو سری نگر میونسپل کارپوریشن اور سری نگر میونسپل جموں کے حوالے کیا گیا، ان کو منتقل کیا گیا، اور محکمہ جل شکتی کے حوالے سے بھی ایک آرڈر ایشو کیا گیا، گورنمنٹ آرڈر نمبر 39 JKJSD آف 2021، جس کے مطابق سری نگر کے مختلف ڈویژنز کو سری نگر میونسپل کارپوریشن منتقل کیا گیا۔ وہاں کے ملازمین، وہاں کا انفراسٹرکچر، وہاں کا جوریڈکشن، وہاں کا سب کچھ آرڈر کے حساب سے منتقل کیا گیا، جموں میں بھی اور سری نگر میں بھی۔ جموں میں اس آرڈر کو مینعان ان لیٹر اینڈ اسپرٹ امپلیمنٹ کیا گیا، اور کشمیر میں اس آرڈر کے حوالے سے منمانیاں کی گئی۔ اپنی ذاتی اغراض و مقاصد کو یہاں کے افسران نے، اس وقت کے افسران نے مد نظر رکھتے ہوئے سرکاری احکامات کی اور ایڈمنسٹریٹو کونسل کی طرف سے اور پارلیمنٹ کی طرف سے پاس کردہ اس قانون کی دھجیاں اڑاتے ہوئے انہوں نے منمانیاں کی اس آرڈر کے حوالے سے، اور سارے ڈویژنز کو منتقل کرنے کے بجائے، آرڈر کو امپلیمنٹ کرنے کے بجائے، انہوں نے منمانیاں کرتے ہوئے پک اینڈ چوز کیا، اور کچھ ہی ڈویژنز اور کچھ ملازمین کو وہاں پہ ٹرانسفر کیا گیا۔ اس حوالے سے یہاں کے عدالت عظمیٰ میں، آنریبل ہائی کورٹ آف جموں اینڈ کشمیر میں 2 کیسز چل رہے ہیں، یعنی کہ ابھی تک یہ معاملہ سب جوڈیس ہے، اور اس میں بہت سے مسائل درپیش ہوئے، ملازمین کو بھی مسائل درپیش تھے، عوام کو بھی درپیش مسائل تھے، ڈیول کنٹرول کا سسٹم تھا۔ ایک طرف سے جب بلیم گیم چل رہی تھی، پی ایچ ای والا بول رہا تھا کہ جب کوئی بندہ پانی کے لیے شکایت لے کے چیف انجینئر کے پاس جاتا تھا، وہ کہتا تھا کہ یہ میونسپل کے احاطے میں آتا ہے، ان کے جوریڈکشن میں آتا ہے، ان کے کنٹرول میں آتا ہے، اور دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پی ایچ ای کے تحت آتا تھا، اور یہاں کا ملازم، یہاں کا سسٹم، یہاں کا عوام 2 تلواروں کے بیچ میں لٹکتا رہا۔ اور جب یہ کیس سب جوڈیس ہوا، سب چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں کی موجودہ سرکار نے، یہاں کی پاپولر گورنمنٹ نے حال ہی میں ایک آرڈر ایشو کیا، ایک کمیٹی فریم کی گئی چیف سیکرٹری صاحب کی صدارت میں، اور جس میں سارے محکموں کے ایڈمنسٹریٹو سیکرٹریز کو بھی لایا گیا، ہاؤسنگ کو بھی، پی ایچ ای کو بھی رکھا گیا، وہاں کے ایڈمنسٹریٹو سیکرٹریز کو بھی اس میں رکھا گیا، اور ان سے یہ کہا گیا کہ جو ملازمین کو درپیش مسائل ہے، جو واٹر سپلائی سسٹم یا باقی سسٹمز کو درپیش مسائل ہے، ان کے حوالے سے آپ سجیشنز پیش کریے گا، جو ان کو ایشوز یا معاملات یا مطالبات ہیں ان کے حوالے سے آپ اپنا رپورٹ پیش کریے گا۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے جل شکتی کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری صاحب شلین کابرا صاحب نے چیف انجینئرز آفس پی ایچ ای کشمیر سے رپورٹ طلب کیا، تفصیلات طلب کیے۔ اب ان تفصیلات میں وہ سارے چیز مد نظر رکھنے تھے جو 74 کانسٹیٹیوشنل آرڈر میں کئی مس ہوئے تھے، چاہے وہ سینکشن اسٹرینتھ کا معاملہ تھا، چاہے ملازمین کے حوالے سے کچھ ایشوز، ان کے مستقبل کا فیصلہ نہیں ہوا تھا، اس کو مد نظر رکھنا تھا، یہاں کے عوام کے مطالبات کو مد نظر رکھنا تھا، سسٹم ڈسٹریبیوشن سسٹم ایک کے پاس ہے، پلانٹ کا سسٹم دوسرے کے پاس ہے، اس چیز کو مد نظر رکھنا تھا، اور یہ اربن کے حوالے سے ہی بنایا گیا تھا۔ اس حوالے سے جب رپورٹ بنانے کی کوشش کی گئی تو ہمارے چیف انجینئرز آفس میں بلا کسی خوف تردید کے اعلانین کہنا چاہوں گا، ہمارے چیف انجینئرز آفس میں کچھ خود غرض عناصر اپنے نیش مقاصد کی حصولیابی کی خاطر ایک ایسا پروپوزل تیار کر رہے ہیں جو واٹر ورکس ڈویژن سری نگر، جس کو ہم مدر ڈویژن کہتے ہیں اور پی ایچ ای کا فیس کہتے ہیں، جو آج ایس ایم سی کے کنٹرول میں ہے، اس کو تہس نہس کر کے ایک سب ڈویژن کے طور پہ وہ بنانے جا رہے ہیں، اور ڈسٹریبیوشن ایک کے حوالے کیا جاتا ہے، پلانٹ کا سسٹم دوسرے حوالے کیا جاتا ہے، ایڈمنسٹریٹو کونسل نے جو آرڈر ایشو کیا ہے اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے، عدالت عظمیٰ کے احکامات کو نظر انداز کیا جا رہا ہے،
सब जुडिस मामला, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और नतीजा ये निकलेगा इससे, जब इस किस्म के प्रपोजल तैयार किए जाएंगे और उस पर कोई फैसला होगा, तो ये सारा सिस्टम जो है वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन का जो सारा सिस्टम है, ये तरम बरम हो जाएगा। और लास्ट पे जो इसका खमियाजा वो किसी ऑफिसर को नहीं उठाना पड़ेगा, बल्कि हमारे जो छोटे दर्जे के मुलाजमीन हैं, जिनको फील्ड में जाना होता है, उनको अवाम के गजब का शिकार होना पड़ेगा। और जो ये रिपोर्ट तैयार की जा रही है, इसे आला अफसरान को, इसे चीफ सेक्रेटरी साहब को, यहां की सरकार को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। इससे यहां के जो आवाम के मुश्किलात है या मुलाजमीन के मुश्किलात है, उसमें और मजीद इजाफा किया जा रहा है। और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को कामयाब बनाने के बजाय नाकामी की तरफ धकेला जा रहा है। हमारा मुतालबा होगा यहां की सरकार से, खासकर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जल शक्ति शलीन काबरा साहब से, यह रिपोर्ट, यह प्रपोजल तैयार करने से पहले वाटर वर्क्स यूनियन श्रीनगर या जो भी इसके मुल्क इलाका जात या जो सब डिवीजन या डिवीजन मुंतकिल किए गए हैं एसएमसी को, उनके अफसरान को, उनके मुलाजमीन के नुमाइंदों को एतमाद में लिया जाए। जो हमारे खदशात है, जो हमारे तहफुजात है, उनको दूर किया जाए और उसके बाद यह प्रपोजल सबमिट किया जाए। अगर यह प्रपोजल हमारे खदशात और हमारे तहफुजात को दूर करने से पहले ही सबमिट किया गया और कल शाम तक इस हवाले से कोई फैसला नहीं लिया गया, तो कश्मीर पीएचई जॉइंट एम्प्लॉइज एसोसिएशन, जो कि यहां के मुलाजमीन की नुमाइंदा जमात है, हमने फैसला कर लिया है 27 फरवरी 2025 को वाटर वर्क्स डिवीजन श्रीनगर से मुलाजमीन की पुरअमन रैली, यहां से एहतिजाजी रैली, यहां से चीफ इंजीनियर्स ऑफिस तक जाएगी। और उसके बाद भी अगर हमारी बात नहीं सुनी गई, इस हवाले से कोई फैसला नहीं लिया गया, तो शायद श्रीनगर, डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के आवाम को एक बार फिर शायद पानी न होने का सामना करना पड़ेगा। हमने फैसला कर लिया है कि हम फिर टूल डाउन स्ट्राइक पे जाएंगे, मुकम्मल काम छोड़ हड़ताल की जाएगी, और जब मुकम्मल काम छोड़ हड़ताल की जाएगी, काम करने वाले बैठ जाएंगे, तो काम खुद ब खुद बैठ जाएगा, पानी की एक एक बूंद बंद हो जाएगी। इसकी तमाम तर जिम्मेदारी, इसके जो भी नताइज होंगे, इसकी तमाम तर जिम्मेदारी यहां के चीफ इंजीनियर जल शक्ति बरम ज्योति साहब पे आयद होगी। तो इसलिए हमारी गुजारिश होगी यहां के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब से, पीएचई के मंत्री से, यहां के वजीर आला साहब से, और जितने भी इससे मुंसलिक है, या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर डॉक्टर वे साहब से, या हाउसिंग के कमिश्नर सेक्रेटरी, उनसे हमारा मुतालबा होगा कि वो इस मामले में जाती दिलचस्पी ले, ताकि 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसको पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने पास किया है, उसका भी मकसद पूरा हो, और वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जिसको आज इस प्रपोजल के जरिए से दरहम बरहम करने की कोशिश की जा रही है, और श्रीनगर के आवाम को एक बार फिर मुश्किलात में इजाफा को देखने को मिलेगा, उसे वो नजात हासिल कर पाए। तो आखिर पर मैं अपने तमाम मुलाजमीन से गुजारिश करूंगा कि वो 27 फरवरी को वाटर वर्क्स श्रीनगर में एहतिजाज, पुरअमन एहतिजाज बुलंद करने के लिए हाजिर हो जाए।